اس لیے اپنے بچوں کو خدا کے لیے انسان کا بچہ بناؤ, مولاناؤں سے ملاؤ ان کو. تمہارے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ اور علماء کے بیانات کے علاوہ اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اور آپشن بولو نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیوں کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن نہیں ہے کہ آپ کے بچے سے شراب چھڑوا دیں. شرابی بنا تو سکتے ہیں, وہ چھڑوا نہیں سکتے. کتنے نیک شریف شرفا بچے یونیورسٹیوں میں گئے, چرس پینا شروع کر دی انہوں نے, سگریٹ پینا شروع کر دی. تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں, بار بار ہم بتاتے ہیں, ماحول کے خلاف ہیں. تو اس لیے آپ صبح و شام مفتی تقی صاحب ایسے, تو تبلیغی جماعت والے ایسے, مولانا طارق جمیل صاحب ایسے, وہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, مفتی تقی صاحب نے گورنر کی حمایت کر دی, یہ وہ لفافہ لے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, معاذ اللہ. تو آخر میں جب تمہارا بچہ بگڑے گا نا, تم بولے کہ کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھاؤ اس کو. میں نے بہت دیکھے ہیں. ہماری عمر 50 ہونے والی ہے, بس تقریباً ہو ہی سمجھیں گئی ہے, تھوڑے سے دن رہ گئے 50 کا ہو جاؤں گا میں. تو کیا خیال ہے 50 سال میں مریخ پہ ہم نے ٹائم گزارا ہے یا چاند پہ زندگی گزری ہے ہماری؟ اسی آپ لوگوں میں ہی گزری ہے. تو اور رپورٹیں ہمارے پاس آپ سے زیادہ, کیونکہ ہمارا پبلک میں اٹھنا بیٹھنا اور ہر طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. ہم اگر گورنر کے ساتھ بیٹھیں تو نیگیٹو کمنٹ یہ دیکھو حکمرانوں کی چاپلوسی کرنے والے. جب رکشے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر یہ نہیں آتا کہ دیکھو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے والے. بھائی ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم پبلک میں رہتے بھی ہیں الحمدللہ, پبلک کے حالات بھی ہمیں معلوم ہیں, تو رپورٹیں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی ہمارے پاس؟ زیادہ ہوں گی نا. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ علماء کو برا بلا مت کہو, کیونکہ آپ کے کہنے سے آپ کے بچوں کے دل سے علماء کا احترام نکل جائے. اور ایک دفعہ جب احترام نکلا نا, تو آپ کے پاس اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے تمام تر آپشن ختم. ابھی پرسوں پٹیل ہاسپٹل کسی کام سے جانا ہوا, تو ایک صاحب ملے, میں ڈپریشن کا مریض تھا, کہنے آپ کے بیان سن کے ڈپریشن میری ختم. ایسے تو 20 کیس ہیں, تو ڈپریشن کے پیشنٹ بھی مولویوں کے محتاج ہو گئے ہیں. صحیح, ایسے تو بہت ہیں. ویڈیو ایک پڑی ہوئی ابھی میرے پاس, وہ کسی نے انگلینڈ سے بھیجی کہ میں گولیاں کھا رہا تھا, میری ڈپریشن چھوڑ گئی. اور ایک صاحب نے کہا میں پتہ نہیں 5 سال سے علاج کر رہا تھا ڈاکٹر سے, میری وہ میڈیسن ساری چھوٹ گئی. تو کیا لطیفوں سے چھوٹ گئی ہے؟ لطیفوں سے چھوٹنی ہوتی تو بھائی بڑے بڑے کامیڈین پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ, آپ دیکھ لو جا کے. یہ جو علماء بات کرتے ہیں نا دنیا سے دل نہ لگاؤ, دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, اصل کیا ہے بھائی؟ آخرت, نماز, روزہ, سخاوت. ان چیزوں سے ڈپریشن بھی ختم ہوتی ہے. صبر کی جو ٹیبلٹ اللہ نے قرآن میں دی ہے, الذین اذا اصابتہم مصیبہ, اللہ فرماتے ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف. یہ ٹیبلٹ, یہ میڈیسن نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس, جو نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں, نفسیاتی تو وہ ڈاکٹر ہی نفسیاتی ہو گیا نا, جو نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس نہیں ہے. ایک امریکہ سے ایک خاتون تھی, انہوں نے بتایا کہ میرے گھر والے حیران ہیں کہ تو 5 سال سے میڈیسن لے رہی ہے تو چھوٹی کیسے یہ تیری ڈپریشن, چھوٹی کیسے؟ وہ مان نہیں رہے, ڈاکٹر نہیں مان رہے. تو کہتے ہیں ہم نے بتایا, مولانا صاحب کے بیان سنتی تھی, مفتی صاحب کے. تو میرا کمال نہیں ہے میرے بھائی, ہمارا جو بھی علماء سے تعلق رکھے گا, ہم تو ویسے ہی نالائق قسم کے مولانا ہیں, جو صحیح مولاناؤں سے تعلق رکھے گا وہ تو ڈپریشن کا ڈاکٹر بن جائے گا علاج کرانے کا. صحیح ہے نا, ہم تو نالائق لوگوں سے یہ حال ہو رہا ہے. تو آپ کے پاس میں بتا رہا تھا اتنے واقعات ہیں کہ اگر آپ نے علماء کو برا بلا, دیکھو 100% صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھو. کسی سے عقیدت کا مطلب ہی نہیں کہ امام مہدی ہے, یہ ایسا تو کوئی بھی نہیں بچے گا بھائی. سب آپ جیسے ہی ہیں اور آپ ہمارے جیسے ہیں, سب ایک جیسے ہی ہیں. تھوڑا کوئی پڑھ لکھ تھوڑا زیادہ جاتا ہے, 2 بول اس کو زیادہ اچھا, 2-4 نمازیں زیادہ پڑھ لے گا. تو لیکن بات علماء کی ہو رہی ہے. اگر آپ اس طرح سے علماء کے خلاف باتیں کرو گے, نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کی جب اولادیں جوان ہونا شروع ہوں گی نا, پھر آپ پچھتاؤ گے. یورپ امریکہ سے زیادہ ماڈرن سوسائٹی کوئی ہو نہیں سکتی. وہاں جو ماڈرن لوگ ہیں اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کراتے ہیں, ٹوپیاں پہناتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہم ایسے علاقے میں جا کے رہیں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں, ٹوپیوں والے, داڑھیوں والے, تاکہ ہمارا بچہ شراب کباب سے بچے, گرل فرینڈ سے بچے, ہماری روایات برقرار رہیں. وہ انتہائی درجے کے ماڈرن لوگ وہ وہاں پر ماڈرنزم سے متاثر نہیں ہو رہے, اور آپ یہاں ان کو فالو کرنا شروع کر رہے ہو غیر مسلموں کو. تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا کہ فیملی سسٹم کو میں کیا کروں گا, بحال کروں گا, مضبوط کروں گا.
بیان ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کا. تو ہمارے لبرل سیکولر لوگوں کے منہ پہ تھپڑ ہے. ابے وہ لوگ چاہ رہے ہیں اپنے خاندانی نظام کو واپس لے کر آئیں, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سسٹم سے بیزار آ گئے ہیں, اور ہمارے والے کیا کر رہے ہیں, ایکچولی ایجوکیشن. یہ مولوی لوگ ہیں, بچی کی شادی وادی بچوں میں لگا دی. ایکچولی کیا ہے, پہلے ایجوکیشن, پہلے کچھ پڑھ تو لو. میں کہتا ہوں پڑھو بھائی, کس نے منع کیا, لیکن آپ کے پاس ایک ایج ہے. یا تو ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں آئے ہوتے نا, تو میں نے اب تک ایک شادی بھی نہ کی ہوتی, میں پڑھ ہی رہا ہوتا ابھی بیٹھے. مجھے پتا تھا جب میں بالغ ہوا, جوان ہوا, کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم کیا ہے, تھوڑا ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. ٹائم بہت تھوڑا ہے, جوانی کے تھوڑے دن ہے, مقابلہ کیا ہے, شادی بھی کرنی ہے, اتنی بھی کرنی ہے, اور اتنے بچے بھی ہوں گے, اور بچوں کو بڑا بھی کرنا ہے, پھر بچوں کو پڑھانا بھی ہے, مقابلہ, اور پھر کمانا بھی ہے, دین کی خدمت بھی کرنی ہے. سارے کام ہی ایک ساتھ ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے یہ پھر وہ. اتنا ٹائم اللہ نے نوح علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیا, جبکہ انہوں نے بھی سارے کام ایک ساتھ کیے. ہم اگر 950 سال 1000 سال کے لیے آتے تو میں کہتا ایکچولی پہلے میں کیا کروں گا, میں پڑھائی, پھر میرا 10 سال کا تجربہ ہوگا پڑھائی کا اور افتاء کا, فن افتاء جو ہم نے مفتی بنے, پھر میں بزنس کو فوکس کروں گا, پھر جب میری اتنی انکم ہو جائے گی تو پھر میری پہلی شادی ہوگی, لیکن اس میں اتنا ٹائم, پھر میرا ذاتی مکان ہوگا. کیا خیال ہے, اس کے بعد جا کے پروگرام ویسے ہی ختم ہو جائے گا. پھر وہی ہے کہ جب دانت تھے بادام کھانے کے لیے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے, جب بادام خریدنے کے پیسے آ گئے تو بادام کھانے کے لیے منہ میں دانت. کیا یہ مثال عورتوں پہ بھی فٹ آتی ہے اور آدمیوں پہ بھی فٹ آتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم فیملی سسٹم کو چاہ رہے ہیں, کہ تو بھائی وہ لوگ پچھتا رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں اس طرف, لیکن اب ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے. ہمارے ہاتھ سے معاملہ بھی نکلا نہیں ہے, ہمارے لبرل بھی انہی کے دم ہلا رہے ہیں انہی کی طرف جا کے. تو میں وہ جلدی سے مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں میرے بھائی. تو ہوتا کیا ہے کہ جب لبرل سیکولر لوگ جو ساری زندگی علماء کو برا بلا کہتے ہیں, جب ان کے بچے بگڑتے ہیں نا, ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے, مفتی صاحب ہمارے بچے کو رائے لے جاؤ اجتماع میں اپنے ساتھ. میں کہتا ہوں میں تو شادیوں والا ہوں, مشہور ہوں, بھلے 4 شادیاں کرا دو, ہمیں انسان کا بچہ بنا دو. میں ماں باپ کو بتاتا ہوں میرے پاس مت بٹھاؤ, بگڑے گا. میں بتاتا ہوں, شروع میں تو کہتے ہیں بگڑے گا, لیکن اب کہتے ہیں بگاڑو اس کو, ہم تو چاہ رہے ہیں یہ والا بگڑا ہوا ہمیں چاہیے بگڑا ہوا ہمیں. پھر تم جاؤ گے تبلیغ میں, تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو پتا ہے انسان کا بچہ بنے گا, تمیز سے بات کرنا سیکھے گا, احترام سیکھے گا. مفتی صاحب اس کو اپنے ساتھ بٹھایا کرو. ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں, مفتی صاحب بس یہ بچہ میں نے آپ کو دے دیا, خرچہ ہمارا ہوگا, رہے گا کس کے ساتھ, آپ کے ساتھ. میں کہتا ہوں میں اپنے بچے پالوں یا پورے, میں کہتا ہوں میں بیان میں بٹھا دیا, نہیں وہ سب بیان سے نہیں, پورا یہ رکھ لو. جب یہ انسان کا بچہ بن جائے نا, اس میں مسالہ وسالہ لگاؤ, ٹھیک ہے نا, انسانوں والا مسالہ لگاؤ, انسان بن جائے تو ہمیں پارسل کر دینا. تو اس لیے میرے بھائی علماء کو برا بلا مت کہو, تمہارے پاس اسلام کے علاوہ اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, اور اسلام علماء ہی سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں تو 1 نمبر بھی, سارے تھوڑی غلط ہو سکتے ہیں, اور جو 1 نمبر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. انسان تو پہلے ہے نا, وہ عالم مفتی بعد میں. تو خیر غالب ہے سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں. بعض علماء کی رائے ہے کہ تابعین میں سب سے بڑا مقام حضرت سعید بن مسیب کا ہے رحمہ اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں میں جب غور کیا نا, پہلے میں نے اچھے انسانوں کو دیکھا کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں. جب میں ڈیپ میں گیا تو ہر اچھے انسان میں کوئی نہ کوئی خامی مجھے نظر آئی. پھر کہتے ہیں میں نے برے لوگوں کو دیکھا, چور اچکے ڈاکو شرابی کبابی, جب میں ان کی ڈیپ میں گیا تو دیکھا ہر برے میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے. بہت اہم ملفوظ ہے, اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں. کہتے ہیں میں نے کہا انسان تو 2 ہی طرح کے ہیں, اللہ نے پیدا کیا, یا تو اچھے یا برے. تو اگر اچھوں کی کسی خامی کی وجہ سے ہم ان کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی اچھا نہیں ہے, اور اگر بروں کی کسی خوبی کی وجہ سے ہم اچھا سمجھنا, بروں کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں, اس کا مطلب دنیا میں کوئی برا ہے ہی نہیں. جبکہ شریعت نے بتایا خیر شر ہمیشہ ساتھ ساتھ چلیں گے, اچھے برے ہمیشہ رہیں گے. نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ برے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں, نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اچھے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. تو کہا پھر میں نے کہا یہ ہمارا جو کرائٹیریا ہم نے بنایا ہوا ہے نا, کہ اچھے کا مطلب وہ جس میں کوئی برائی نہ ہو, اور برے کا مطلب وہ جس میں کوئی اچھائی نہ ہو, یہ معیار ہی غلط ہے. معیار یہ ہے
کہ جس کی خوبیاں زیادہ ہیں تھوڑی بہت خامیاں ہیں تو ان تھوڑی بہت خامیوں کو اگنور کیا جائے گا اور اس کو کیا کہا جائے گا؟ بندہ اچھا ہے یار, بندہ نائس ہے, ہاں تھوڑی بہت دو چار غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس دن بیان دے دیا تھا عمران خان کے خلاف یا اس کے حق میں, یار اس میں ہم اختلاف کرتے ہیں. اس دن مولانا فضل الرحمان کے فیور میں بیان دے دیا تھا یا ان کے خلاف دے دیا, یار ان کی ذاتی رائے. یہاں مفتی صاحب سے کیا ہوئی ہے؟ فیور یا مخالفت, جو بھی آپ اب اس کو اپنے لحاظ سے فٹ کر دینا, ٹھیک ہے نا. یا اس دن فلانے کے خلاف بول دیا تھا, ڈمکانے کے خلاف بول دیا, یا اس دن یہ ان سے عمل غلط ہو گیا تھا, کچھ بھی. تو کوئی بھی دنیا میں ایسا اچھا نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں مفتی تقی صاحب کی بات پر اگر آپ کو اختلاف ہے نا کہ وہ گورنر کی حمایت کر دی, تو آپ بولو بھائی بڑے عالم ہیں, اچھے عالم ہیں, ہماری رائے میں ان سے کیا ہو گئی ہے اس دفعہ سیاسی غلطی, حالانکہ ہوئی نہیں ہے, لیکن چلو بول لو غلطی ہو, ختم. اس پہ یار اتنا لان تان. تو اچھے کا معیار یہ خوبیاں کیا ہوں میرے بھائی, زیادہ ہوں, تھوڑی بہت خامیوں کو کیا کیا جائے گا؟ نظر انداز. چلو یار جانے تو. اور اگر خامیاں زیادہ ہیں تو دو چار اچھائیوں سے کوئی اچھا نہیں بن جاتا. کچھ لوگوں میں یہ بھی ہیضہ ہو جاتا ہے ہر ایک کو اچھا ہی کہنا ہے. ابے بندے مار دیے, چور ہے, ڈاکو ہے, دنیا کا بیڑا غرق کر دیا, ایک دن چائے پلا دیا آپ کو بس اپنے خرچے پہ, آپ کہہ رہے ہو یار بندہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, میں گیا مجھے اتنی رسپیکٹ دی اس نے. تو رسپیکٹ دی تو بندہ کر کیا رہا ہے؟ کتنے انسانوں کے قتل سے اس کے ہاتھ رنگین ہو چکے ہیں, کتنی کرپشن, کتنے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر گیا. دو چار اچھائیوں سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا. ایسے تو شاید شیطان میں بھی ایک کوئی آپ کو کوالٹی مل جائے, مستقل مزاجی, یہ شیطان کی کوالٹی ہے. اب تک ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں توبہ کروں گا میں, ٹھیک ہے. غلط جگہ مستقل مزاجی استعمال ہو رہی ہے, لیکن یہی اچھی جگہ ہوتی. اگر یہ شیطان میں جو مستقل مزاجی ہے اچھی جگہ ہوتی تو کامیاب ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا. میں شیطان کی تعریف نہیں کر رہا, شیطان شیطان ہی ہے, میرا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جہنم میں جائے گا, جہنم میں ہی جلے گا, اور جو شیطان کو فالو کرے گا وہ بھی کہاں جائے گا؟ جہنم میں. کیونکہ ایسا نہ ہو یہ کلپ نکال کے لوگ کہیں کہ مفتی صاحب نے شیطان کو کہہ دیا کہ اس میں بھی کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں. تو یہ معیار بناؤ زندگی گزارنے کا. رشتوں ناتوں میں بھی یہی معیار ہونا چاہیے. عورت اپنے شوہر کے بارے میں دیکھے, بھائی اس میں اتنی خوبیاں ہیں, نان نفقہ اٹھاتا ہے اور تمیز سے بات کرتا ہے, ٹائم میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو چلو یار جانے دو, یا ٹائم پابندی سے دیتا ہے, نان نفقے میں تھوڑی اونچ نیچ تو بھائی جانے دو. مرد کو بھی چاہیے عورت کے بارے میں سوچے کہ یار ساری خوبیاں, ایک آدھ خامی برداشت کرو یار. ساس کے بارے میں بہو کو چاہیے ساس کے بارے میں سوچے. تو میرے بھائی اچھا گمان رکھنا سیکھو تاکہ زبان خراب نہ ہو, اور زبان ایک دفعہ خراب ہو جائے تو واپس ٹھیک نہیں ہوتی. جن لوگوں کی زبان پہ گالیاں چڑھ جائیں نا ایک دفعہ, وہ فلانا ہے, وہ یوں ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ چرس چھوڑنا آسان ہے, گالیاں چھوڑنا آسان نہیں ہے. ایک دفعہ جن کی زبان پہ گالیاں آ جائیں نا, گندی زبان ہو جائے, وہ چرس چھوڑ دے گا, گالیاں نہیں چھوڑے گا. پھر ایسے لوگوں کو میں بتاتا ہوں جب بھی ایک دفعہ زبان سے گالی نکلے اتنے پیسے صدقہ کرو, تو شاید 1-2 سال 10-15 سال میں جا کے, ورنہ وہ قبر میں جا کے بھی گالیاں دے گا, وہ بیت اللہ میں جا کے بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, تو بہت خطرناک کام ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ جب آپ کے بچے بگڑیں گے تو آپ نے آنا تبلیغ والوں کے پاس اور علماء کے پاس ہی.